علی رسولہ الکریم۔ دوستو عزیزو، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور جن کا نام عبد المطلب تھا، قریش خاندان کے بڑے تھے اور ان کی بات مانی جاتی تھی، ان کی ایک حیثیت تھی خاندان میں، اور مکہ مکرمہ میں کوئی فیصلہ کرنا ہو، کوئی مشورہ لینا ہو تو ان کی بات کو حتمی سمجھا جاتا تھا، اور جس بات میں وہ فیصلہ کر لیتے تھے اس کو مانا جاتا تھا۔ اور حرمین شریفین کی میرے دوستو خدمت انہی کے ذمے تھی۔ حرمین شریفین کی خدمت، ان کا خیال رکھنا، حجاج کرام جو آیا کرتے تھے ان کا خیال کرنا، جو لوگ حرمین شریفین کی زیارت کرنے آتے تھے، ان کا حرم شریف کی زیارت کرنے آتے تھے، ان کا پانی وانی پلانا، کھانا کھلانا، ان کا رکھوالی، سب ان کے مشورے سے اسی خاندان کے ذمے سب کچھ تھا۔ تو ایک لشکر نے جو چڑھائی کی اس پر بیت اللہ کو قبضہ کرنے کے لیے، بیت اللہ کو ڈھانے کے لیے، ہم ذکر کر رہے ہیں ابراہہ بادشاہ، ہاتھیوں والا لشکر، ہاتھیوں والا لشکر، قرآن پاک میں اس کا ذکر ہے۔ ہاتھیوں والا لشکر جب چڑھائی کر کے آیا، ابراہہ یمن کا بادشاہ تھا، اس نے کہا کہ بیت اللہ کو گرانا ہے۔ اب مکہ کے قریب آ کر، جہاں مکہ کے رہنے والوں کے مویشی، اونٹ وغیرہ چرا کرتے تھے، کھانا کھایا کرتے تھے، وہاں آ کر اس نے ہاتھیوں کا بڑا لشکر لا کر پڑاؤ ڈال دیا اور مکہ والوں کے سارے اونٹ پکڑ لیے، سارے اونٹ قبضے میں لے لیے۔ جب قبضے میں لے لیے تو اب حضرت عبد المطلب تشریف لائے، ان کو بلایا گیا کہ بھی آپ آؤ ہم سے بات کرو۔ اب وہ تشریف لائے، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور تشریف لائے، اور ابراہہ بادشاہ نے اپنے ساتھ بٹھا لیا ان کو کہ آپ تشریف رکھیے، آپ آئے ہیں، کچھ کہنا چاہتے ہیں تو کہیے۔ وہ یہ سمجھ رہے تھے کہ یہ بیت اللہ کی خانہ کعبہ کو نقصان نہ پہنچے، اس کو نہ گرائے، اس کو نہ ڈھائیں، کسی کو نقصان نہ ہو، اس کی بات کریں گے آ کر۔ لیکن غیر متوقع طور پر حضرت عبد المطلب نے یہ کہا کہ ہمارے اونٹوں کو جو آپ نے پکڑا ہوا ہے، مویشیوں کو پکڑا ہوا ہے مکہ والوں کے، میں تو اس لیے آیا ہوں کہ ان کو چھوڑ دو۔ کیوں پکڑا ہوا ہے ان کو چھوڑ دو، ایسا نہ کرو۔ وہ بڑا حیران ہوا کہ اس نے یہ نہیں کہا کہ بیت اللہ کو پر قبضہ نہ کرو، بیت اللہ کو نہ ڈھاؤ، نقصان نہ پہنچاؤ، یہ تو اپنے اونٹوں کی بات کر رہا ہے، مویشیوں کی بات کر رہے ہیں۔ تو ابراہہ نے کہا کہ اے عبد المطلب، غیر متوقع طور پر آپ نے یہ سوال کر لیا ہے، آپ صرف مویشیوں کو چھڑانے کے لیے آئے ہیں، بیت اللہ کی حفاظت کی تو آپ نے کوئی بات بھی نہیں کی، حالانکہ آپ حضرات تو متولیان بیت اللہ ہے، متولیان خانہ کعبہ ہے، خانہ کعبہ کے متولی خاندان ہے آپ کا، تو آپ نے اس کو بچانے کی کوئی بات نہیں کی، آپ نے صرف اور صرف یہ کہا کہ ہمارے مویشی ہمیں دے دو۔ تو میرے دوستو، حضرت عبد المطلب نے وہ الفاظ کہے، تاریخی الفاظ، تو تاریخ میں ہمیشہ لکھے رہیں گے اور ملیں گے، اور ان الفاظ کی ایک حیثیت ہوگی۔ یعنی شروع سے ان کا یقین اور ان کا اللہ کی ذات پر کیسا یقین اور توکل، اور اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت پر کیسا بھروسہ۔ کیا فرمایا انہوں نے؟ اے ابراہہ، یہ مویشی ہمارے ہیں، لہٰذا ہم ان کی بات کرنے آئے ہیں، ان کو چھڑانے کے لیے ہم بات کر رہے ہیں۔ وہ بیت اللہ جس کا گھر ہے، خانہ کعبہ جس کا گھر ہے، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا، وہ اس کی حفاظت خود کر لے گا، اس کی ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، کیونکہ جس کا گھر ہوتا ہے وہ اس کی حفاظت کرنا بھی جانتا ہے، اور اس کی حفاظت کے لیے کچھ بھی کر سکتا ہے۔ کیسے تاریخی الفاظ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا حضور عبد المطلب نے ارشاد فرمائے۔ آپ نے اسلام تشریف نہیں لائے تھے ابھی تک، تو آپ نے اسلام کے دادا حضور کے چہرے پر ایسے انوارات ظاہر ہو رہے تھے، کیونکہ آپ نے اسلام انہی کی نسل سے پیدا ہونے والے تھے۔ فرمایا کہ جس کا گھر ہے وہ جانے کیسے حفاظت کرنی ہے، ہم تو اپنے مویشی کی بات کرنی آئے ہیں، ہمیں ہمارے مویشی چھوڑ دو۔ تو ابراہہ بڑا خوش ہو گیا کہ بھئی تو بہت آسان ہو گیا مسئلہ، کوئی لڑنے کے لیے نہیں آیا، نہ آئے گا، کوئی مزاحمت نہیں ہوگی، جب انہوں نے فیصلہ کر دیا ہے تو بات ختم ہو گئی۔
اور اپنے لوگوں کو آواز دے کر کہا کہ بھائی ان کے سارے مویشی جو پکڑے ہیں تو سارے چھوڑ دو. تو سارے مویشی انہوں نے چھوڑ دیے. حضرت عبد المطلب جو ہے وہ ان سارے مویشیوں کو لے کر، اونٹوں کو لے کر مکہ پہنچے ہیں، اور پہنچ کر سب مکہ والوں کو یہ کہا کہ اپنے اونٹوں کو اور اپنی ضروری چیزوں کو لے کر پہاڑوں میں اوپر چلے جاؤ. جو حضرات مکہ کی ہسٹری کو جانتے ہیں یا تشریف لے جا چکے ہیں وہ جانتے ہیں کہ مکہ جو شہر ہے وہ چاروں طرف پہاڑوں سے گھرا ہوا ہے. گو کہ اب جو ہے نا پہاڑ کاٹ کے راستے بنا چکے ہیں، روڈ بنا چکے ہیں، آسانی کے لیے وہ کر چکے ہیں، لیکن پھر بھی چاروں طرف میں پہاڑ نظر آتے ہیں. اور جس زمانے کی یہ ہم بات کر رہے ہیں، جس زمانے کا یہ واقعہ ہے، اس زمانے میں تو چاروں طرف پہاڑ ہی پہاڑ تھے، بیچ میں صرف مکہ کی ایک وادی تھی. کہا کہ اپنے مویشیوں کو لے کر پہاڑوں پر چلے جاؤ، پہاڑوں پر چلے جاؤ. سب لوگ چلے گئے. ان کو پتا تھا کہ جب ایسا ابرہہ آگے بڑھے گا تو اللہ پاک اپنی قدرت کا اظہار فرمائیں گے اپنے گھر کی حفاظت کے لیے، تو اور لوگوں کو نقصان نہ پہنچے. چلو جاؤ. تو سب لوگ پہاڑوں پر چلے گئے. اب ابرہہ اپنا یعنی ہاتھیوں والا لشکر لے کر آگے بڑھا ہے، تو اللہ پاک نے پھر چھوٹے چھوٹے پرندوں کو بھیجا. بہت بڑی فوج نہیں بھیجی. حضرت جبرائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، میکائیل علیہ السلام کو نہیں بھیجا، کہ جن کا جو ہے اصلی حیت میں آئے تو سر عرش معلیٰ پر لگے اور پاؤں جو ہے تحت الثری میں لگے، زمین کے نچلے حصے پر. ایک بازو کھولے تو مشرق ڈھک جائے اور ایک بازو کھولے تو مشرق ڈھک جائے. ایسے 600 بازو حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اللہ نے عطا فرمائے. ان کو نہیں فرمایا کہ جا کے ابرہہ کے لشکر، ہاتھیوں کے لشکر کو جو ہے نا جا کے جو ہے نا وہ مقابلہ کرو، بلکہ چھوٹے چھوٹے پرندے ان کا قول بھیجا. ابابیل کتنا چھوٹا سا پرندہ ہوتا ہے، اور ان کے منہ میں کوئی بہت بڑے بڑے پتھر نہیں بلکہ چھوٹی چھوٹی کنکریاں ڈال کر بھیجا. اور کنکریوں کو اوپر سے ان پرندوں نے جب گرایا ہے میرے دوستو عزیزوں، تو ایسے بم کی طرح نیچے گرے ہیں. جس ہاتھی پر وہ کنکر گرتا اس ہاتھی کو چیرتے اور پھاڑتے ہوئے وہ کنکر زمین میں دھس جائے. جب ایسے بہت سارے ہاتھیوں کے ساتھ ہوا، باقی ہاتھی دہشت میں آ گئے. بجائے آگے بڑھنے کے اپنی فوج کو رونتے ہوئے، اپنے ہی قافلے کو رونتے ہوئے پیچھے بھاگے. ہاتھیوں نے اپنے لشکر کو رون دیا. تو میرے دوستوں چھوٹی چھوٹی کنکریاں بم کا کام کیا. کیسی زبردست اللہ پاک نے اپنی قدرت دکھائی کہ اللہ کے ارادے کا نام موجود ہے. یہ ساری مخلوق اللہ کی ہے. چھوٹے مخلوق سے چاہے اللہ کیسا بڑا کام لے لیں، یہ اللہ کے اختیار میں ہے. تو کیسے اللہ نے خود فرمایا، تم نے دیکھا نہیں ہاتھیوں کے لشکر کو، تم نے دیکھا نہیں ہاتھیوں کے لشکر کو کہ کیسا ان کے ساتھ سلوک کیا. ساری تفصیل اللہ نے سورہ فیل میں بیان کر دی. تو دیکھا نہیں کیسا ہوا، چھوٹے چھوٹے پرندوں نے کیسے کنکر برسائے. تو ہم لوگ امریکہ میں تھے، تو وہاں پر ایک عرب آ گیا اور کہنے لگا کہ تم لوگ تبلیغ کرنے نکلے ہو اور جا کے اسلحہ خریدو، جہاد کرو، اور اپنے پاس آئٹم بم اور بڑے بڑے جو ہے نا ایئر کرافٹ رکھو، جنگی سامان رکھو، تب نہ مقابلہ ہوگا باطل کا. تم کیا مسجد کرتے ہو؟ تو ہمارے ایک ساتھی نے کیا کیا کہ ایک کاغذ لیا، ایک کاغذ پر بہت سارے ہاتھی بنائے، یعنی ہاتھیوں کے لشکر، اور ایک طرف اوپر کو آسمان کی طرف، اور جو ہے چھوٹے چھوٹے پرندے بنا دیے اور ان کی چونچ میں کنکر رکھ دیے. کہا کہ تم یہ جانتے ہو، ڈو یو ریمبر دس اسٹوری، ڈو یو نو دس اسٹوری؟ کہنے لگا یس آئی نو. فوراً، وہ تو عرب تھا، فوراً الم تر کیف فعل ربک باصحاب الفیل پڑھ دی اس نے، اصحاب الفیل. تو میرے دوستو بھائی بزرگوں، فوراً کہا کہ اگر اللہ ہمارے ساتھ ہے، اللہ کی طاقت ہمارے ساتھ ہے، تو پھر یہ آئٹم بم اور جتنی بھی طاقتی قوتیں ہیں یہ ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی. اصل تو اللہ کو سانس لینا ہے. اللہ نے خود کہا ہے کہ ہمیشہ تمہیں ہی برتری ملے گی، تم ہی کامیاب رہو گے، تمہیں ہی حکومت ملے گی. لیکن ایک شرط اللہ نے لگائی. وہ شرط کیا ہے؟ ان کنتم مومنین انتم الاعلون ان کنتم مومنین. مفہوم ہے کہ تم ہی برتر رہو گے، تمہاری برتری ہوگی، تم ہی کامیاب رہو گے. ان کنتم مومنین، اگر تم مومن ہو. یعنی مومن یعنی پکے مومن، زبان پر یقین ایمان نہیں، دل سے بھی اقرار ہو، اس میں یقین ہو.
اللہ پاک نے قرآن پاک میں صحابہ کے زمانے میں یہ آیت اتری، کیا فرمایا تھا؟ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ، اے ایمان والو اللہ پر ایمان لاؤ۔ ایمان والوں سے کہا جا رہا ہے، یعنی تم پکے ایمان والے ہو، پختہ ایمان والے ہو، تم مومن ہو تو ہمیشہ تم ہی برتر رہو گے، اور برتری تمہاری ہوگی، حکومت تمہاری ہوگی، کیونکہ اللہ ساتھ ہو جائے گا۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، جب اللہ ساتھ ہو جائے گا تو پھر تو کوئی بھی طاقت ہم سے لڑ نہیں سکتی۔ تو میرے دوستو، یہ سورت کون سی ہے؟ سورۃ الفیل۔ پڑھ کے سناتے ہیں آپ حضرات کو۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ألم تر كيف فعل ربك بأصحاب الفيل ألم يجعل كيدهم في تضليل وأرسل عليهم طيرا أبابيل ترميهم بحجارة من سجيل فجعلهم كعصف مأكول۔ تو یہ سورۃ فیل کا شان و نزول یہی ہے، اس میں ساری تفسیر ہے، ترجمہ، اس کا مفہوم یہی ہے۔ تم نے دیکھا نہیں ہاتھیوں کے لشکر کو کیسے چھوٹے چھوٹے پرندوں کے ذریعے سے اللہ نے ہلاک فرمایا؟ تم یاد کرو اس واقعے کو۔ تو میرے دوستو، بھائی بزرگوں، اس واقعے سے دیکھیں حضرت مطلب، جبکہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف نہیں لائے، ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، لیکن ان کے دادا کا یقین کیسا کہ اللہ کا گھر یعنی خانہ کعبہ اللہ کا ہے، اس کی حفاظت گھر والا خود کرے گا۔ کیسا گھر ہے؟ اللہ خود کرے گا۔ لہذا تم چاہے ہاتھی کا لشکر لے آؤ، فوج لے آؤ، کچھ بھی لے آؤ، لیکن حفاظت کرنے والا اپنے گھر کی حفاظت کرنا جانتا ہے۔ یعنی جس کا یقین اللہ پر ہوگا، اللہ کی قدرت و طاقت کو سمجھنے والا ہوگا، تو پھر اللہ پاک ہر میدان میں، ہر موقع پر اس کی مدد فرمائے گا۔